کیسے صاحب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں آپ کے 41 لوگ تھے جنہوں نے ایفیڈیوٹس جمع کرانے تھے، ان میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک ایفیڈیوٹس جمع کرائے؟ میرے خیال میں وہ تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، صرف 3 لوگ باہر تھے اور وہ بھی ان کی بھی ایفیڈیوٹ پہنچ چکی ہے، وہ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے پاس جتنے آپ کے ایم این ایز ہیں سب کے ایفیڈیوٹس کمپلیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن میں جمع ہو چکے ہیں 100%؟ میں بھی جمع ہونے کی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ چٹیاں مٹیاں اس میں آئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ شیور کر سکتا ہوں کہ سب کیا چکے ہیں۔ ایون وہ جو ہمارا جو جس کو اغوا کیا گیا اس کے بھی ایفیڈیوٹ اس کا بھی ایفیڈیوٹ ہمیں پہنچ چکا ہے۔ اگر 100% آپ کے ایفیڈیوٹس موجود ہوں تو پارلیمنٹری پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی ریزرو سیٹس ملنے کے بعد؟ پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ نمبر 1 نمبر 2؟ میرا خیال میں ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن جائیں گے، یعنی 115 ہمارے نمبر بن جائیں گے۔ آپ 115 بن جائے گا آپ کا، تو پھر آپ کا رول کیا ہوگا؟ اگر آپ سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہوں گے تو کیا کرنا چاہیں گے؟ کسی اور جماعت کو ساتھ میں لانا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی سے بات کر کے کوشش کریں گے کہ حکومت لینے کی کوشش کریں؟ دیکھیں اس پہ ہماری ابھی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم نے کوئی ختمی رائے نہیں بنائی ہے اور اس پہ ہم سوچ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ پہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم عدم اعتماد کی طرف جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ یہ سارے آپشن ہمارے لیے کھلے ہیں اور اس وقت جو انہوں نے انوائرمنٹ بنایا ہے تو ہمیں مجبور کر رہے ہیں، دیوار سے ہمیں لگا رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسے اقدامات کریں کہ ان کے خلاف جو ہے نا ہم کوئی 2 قدم آگے بڑھے، چونکہ جیسی محرم کی چھٹیاں ختم ہوتی ہے ہماری میٹنگ ہوگی اور اس پہ ہم فائنل ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ محرم کی چھٹیوں کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن نو کانفیڈنس کے لیے نمبرز پورے کرنے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹ چاہیے ہوں گے، ویسے آپ نو کانفیڈنس نہیں لا سکتے، تو پیپلز پارٹی سے بات کریں گے؟ یہ پہلا تو آپ کو یہ بات طے کرنی پڑے گی نا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ ابھی خط بھی ہمارا فیصلہ نہیں ہے اور جب ہمارا ڈیبیٹ ہوگی بٹ دس آپشن از آن دی ٹیبل، یہ تجویز میز کے اوپر موجود ہے کہ نو کانفیڈنس لا کے حکومت گرائی جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے، یہ آپشن ٹیبل پہ موجود ہے۔ بالکل یہ آپشن موجود ہے، لیکن ابھی کوئی خطی فیصلہ ہمارا نہیں ہوا ہے۔ ہم بیسیکلی دیکھیں گے نا، ہم پورا کیلکولیشن کریں گے، کوئی مس فائر نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے کہ کوئی وہ کرے پورا کیلکولیشن کر کے ذمہ دار وہ کریں گے، جب اس کو ایسا اس کے اوپر وار کریں گے کہ پھر یہ اٹھ نہ سکے۔ اس وار کے لیے سمپل کیلکولیشن ہے، آپ کو پیپلز پارٹی کی حمایت چاہیے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نمبرز پوزیشن پارلیمان میں ایسی ہے تینوں جماعتوں کی، دوسری پارٹی جب تک ایک بڑی ساتھ نہ آئے تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی تو مور دین ویلکم کر رہی تھی آپ کو، 8 فروری کے بعد آپ کی طرف سے گریز کیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ دیکھیں میں اس پہ ابھی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں بات کروں۔ میں پارٹی میں ہم بات کریں گے تو پھر جو بھی ہماری پوزیشن ہوگی اس پہ ہم بات کر سکیں، لیکن ہم ہر صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے نا اس حکومت سے جان چھڑائیں۔ اچھا بالکل ٹورڈز دی اینڈ، کیا کوئی ایسی تجویز پارٹی میں زیر غور ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ورکنگ ریلیشن شپ امپروو کی جائے؟ کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹر سے آپ جواب دیتے ہیں جنرل عاصم منیر کا نام لکھ کے، اور وہ کچھ ایکشنز گرفتاریوں کی شکل میں ہمیں روز نظر آتے ہیں، اگر یہ آپس میں آپ کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے تو شاید یہ جو مخاصمت ہے اس میں کمی آ جائے۔ دیکھیں ہم اس پہ دیکھا ہمارا یہ تو بلیو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے نا جس ادارے کا جو قانونی اور آئینی رول ہے وہ اس میں اپنے آپ کو محدود کرے، بس سمپل از دیٹ۔ ہم صرف سمجھتے ہیں ہم تمام ادارے ہمارے قابل احترام ہے، ریسپیکٹیبل ہے، فوج ہماری ہے، ہم کسی طور پر فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، ہم ایک آزاد عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط عدلیہ دینا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں مزید، لیکن اس کی جو اس کی جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہے اس کے اندر ہوں۔ کیا فوج سے کوئی ورکنگ ریلیشن شپ امپروو کرنے کی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیں اس وقت تو فوج تو ہمارا ادارہ ہے، فوج کے ساتھ ہماری دشمنی کیا ہے؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنی فوج کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل رول سے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے، اور ادارے کمزور ہوتے ہیں، ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ادارے جو ہے نا آئین کی پاسداری کریں۔ ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں، پی ٹی آئی کی جو انٹرنل یونٹی ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی کافی سوالیہ نشان ہے۔
کبھی شیر مروت سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی فواد چودھری پارٹی کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ لوگ ویلکم کریں گے فواد چودھری کی واپسی، اور شیر مروت کا کیا مستقبل ہے؟ نہیں، شیر افضل جو ہے نا اس وقت اس کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈسپلن میٹرز ہے، اور امید ہے تمام معاملات حل ہو جائیں گے. پارٹی متحد ہے، متفق ہے، اور عمران خان کی قیادت پہ پارٹی، دیکھو ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف رائے ہر کا حق ہے، اور دوسرا ہے جو پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف یا جو پارٹی کی بین پالیسی کے خلاف چلتا ہے تو پھر وہ اختلافات آتے ہیں. تو الحمدللہ ایسی کوئی اختلافات نہیں ہے، سارے عمران خان کی قیادت پہ متحد ہیں. فواد چودھری کو پارٹی میں دوبارہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ دیکھیے پارٹی فیصلہ کرے گی، اور پارٹی سے پہلے جو ہے نا بانی چیئرمین فیصلہ کرے گی.